یہ جنگ جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کے پاس تعداد بہت کم تھی اور مشرکین مکہ 3000 کے لشکر کے ساتھ مدینے کی پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے تھے۔ 200 گھڑ سوار ان کے ساتھ میں تھے، 300 اونٹ ان کے ساتھ میں تھے اور 700 زرہ پوش فوجی ان کے پاس میں تھے، اور وہ مکے پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے احد کا رخ کیا اور اپنے ساتھیوں کو جگہ جگہ تعینات کیا کہ تمہاری جگہ یہ ہے، تمہاری جگہ یہ ہے۔ اور پھر ایک درہ تھا، اس پر آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کر کے 50 لوگوں کو ان کے زیر قیادت دیا اور کہا کہ تم کو یہیں پر رہنا ہے، تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، چاہے ہماری کوئی بھی کیفیت ہو جائے جنگ میں۔ ابتداءً اہل اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور کفار بھاگ نکلے، ان کے کئی لوگ قتل ہو گئے وہاں پر، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم جنگ میں فتح نہیں حاصل کر سکتے تو وہ بھاگ نکلے۔ لیکن ہوا یہ کہ ادھر اہل ایمان مال غنیمت یعنی جو ساز و سامان تھا اس کو جمع کرنے میں لگ گئے، تو جو درے پر لوگ تعینات تھے انہوں نے سوچا کہ اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، ہماری ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے رہے اور وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ اور اس سے پہلے یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ درہ خالی ہے اور ایک لمبا چکر لگا کر کے انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ایک طرف مسلمان ساز و سامان اکٹھا کر رہے تھے اور پیچھے سے حملہ ہو گیا، اور جب ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی پیچھے سے آ گئے تو انہوں نے پھر وہ پلٹ آئے اور دو طرفہ حملہ ہو گیا۔ اور اس حملے کی تاب نہ لا کر کے اہل ایمان دو طرفہ حملے میں پسنے لگے، اور بہت سے صحابہ کرام، بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام اس غزبے کے اندر شہید ہوئے۔ اور یہی وہ غزبہ ہے جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کا مسئلہ کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی اسی غزبے کے اندر اڑ گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑ گئی تو مدینے میں بھی یہ خبر بہت آنن فانن پہنچ گئی۔ چنانچہ قبیلہ بنو دینار کی ایک خاتون مدینے سے